کیا کہنا تھا خان صاحب کا؟ دیکھیں ابھی کہنے تو انہیں دیا نہیں ہے، وہ نہیں ہو رہی لائیو سٹریمنگ، لیکن جو ان کا فیروزی رنگ کا انہوں نے ماشاءاللہ ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جو جینز تھی ان کی، اور جس انداز سے وہ میجسٹک طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد ہی بتا رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ، اور جس طرح سے قوم نے ان کو ماشاءاللہ نوجوان نسل جو دیکھے گی، جو ان سے انسپریشن ڈرا کرے گی، وہ انرجی ہوگی اور فل جو ہے ایک وگر اور پیشن ہوگا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ساری قوم کو ڈالا ہوا ہے۔ ویسا صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ وکلا کی ان کو کوئی ضرورت نہیں، خود دلائل دیں گے، خود وکالت کریں گے اپنی؟ نہیں دیکھیں وہ وکلا کی تو خیر ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے، اور خان صاحب جتنی وکلا کی عزت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، جتنے وکیلوں کو انہوں نے ایوانوں میں پہنچایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے وہ اس سے نہیں ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا ایکسپوجر جو ہے سپریم کورٹ میں وہ خود بولیں، اور یہ اچھی بات ہے، قوم ساری سنے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا را یہ تاریخی موقع ہوتے ہیں، اگر خان صاحب بولیں گے ساری قوم سنے گی اور ساروں کو پتہ چلے گا کہ خان کا ویژن کیا ہے اور خان کیا چاہتا ہے۔ کھوسا صاحب، خان صاحب کی عمر 70 پلس ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی وہ بالکل جوان نظر آتے ہیں، کیا خاص بات ہے، کیا ان کا راز ہے خوبصورتی کا، فٹنس کا، آپ کے خیال میں؟ یہی سوال مجھے بھی کئی ججز کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح کے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح آپ 30 سال پہلے، دیکھیں یہ اندر کی آپ کی ایک گلو ہوتا ہے، اگر آپ دیانتدار ہو، آپ سچے ہو، آپ کے جو ہے قباحتیں نہیں ہیں، اور آپ صحیح سمت میں جو ہے آپ اپنا زندگی کو گزار رہے ہیں، تو وہ آپ کو ہمیشہ پیشنیٹ رکھتی ہے، ویگرس رکھتی ہے، نوجوان رکھتی ہے، ایجنگ پروسیس رک جاتا ہے، وہ کبھی دخل نہیں دیتا ہے، آپ کی لیتھارجی ختم ہو جاتی ہے۔ عمران خان ایک ایسا واحد لیڈر ہے جو میں سمجھتا ہوں دیانتدار بھی ہے، اور وہ صحیح معنی میں قوم کی اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ صاحب کمرہ عدالت کا کیا منظر ہے؟ کمرہ عدالت کا کیا منظر ہے اس ٹائم؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کا دھیان اس کیس کی طرف کم ہے، قاضی صاحب کی طرف کم دیکھ رہے ہیں، اور سکرین کی طرف لوگوں کا دھیان زیادہ ہے۔ دیکھیں ابھی تو جو بحث چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے بحث ہی نہیں کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے لکھ کے دے دیا ہے، اب آپ دیکھ لیں، اگر کوئی وضاحتی بات ہوگی تو میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا۔ سو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں مخدوم علی خان صاحب کی، انہوں نے کہا تائید کرتا بھی ہوں، نہیں بھی کرتا، وہ مطلب ایسے ہی بات تھی۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں گونگلے تو مٹی لہا منا لی گا، وہ گونگلوں سے مٹی ہوتا ہے۔ اور مودی کی اور باقی جتنے بھی بھارت کے جو ہیں رہنما ہیں، ان کی پریس کانفرنس لائیو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کی تصویر بھی نہیں آنے دیتے۔ یہی تو ہمیں شکایت ہے۔ دیکھیے جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے بھی بڑا جو ہے 13 صفحوں کا جو ہے اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے سارے جو ہے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے تاریخی پس منظر میں انہوں نے ساروں کا بتایا کہ اس طرح سے اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ جو ہے پبلک امپورٹنس کی بات ہے، اس لیے اس کو اس بنا پر کہ یہ تکنیک کی بات ہے اور اس پہ لائیو سٹریمنگ نہیں کروانا، یہ بات انہوں نے کہا مناسب نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان کے مودی کو تو دکھا سکتے ہیں، اپنے آپ فارمر پرائم منسٹر کو جو ہے دکھانے سے اعتراض کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ کھوسا صاحب، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملزم یا مجرم جیل کے اندر ہوتا ہے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ خان صاحب کا تو اسپرٹ دن بدن ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے خان صاحب اندر بڑے ریلیکس ہیں، خوش ہیں۔ جیل میں خوش کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے مجھے یہ کہا، خود آپ نے بڑا مشہور کر دیا، آپ نے نہیں، میرا مطلب ہے کسی نے مشہور کر دیا کہ جی خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے، جی خان صاحب کا جو ہے وہ طبیعت یہ کمزور ہو گئے ہیں، فلان ہے، یہ ہے۔ میں جب اٹک جیل فلان ہے، یہ ہے، میں جب اٹک جیل میں ملا تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، باہر آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں داڑھی بڑی ہوئی تھی، فلان ہے، یہ ہے، وہ موریل ان کا کیسا؟ میں نے کہا بھائی سن لیں، اس لیے جہاں تک یہ تعلق ہے، دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا جو آپ کہتے ہیں کہ اندر کیا خوش ہیں، خوش کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جو قرآن شریف کا موقع ملا ہے ایک قید تنہائی کا،
جو اپنے آپ سے مجھ کو جو ہے ایک اندر کی مجھے ایجوکیشن ہوئی ہے، جو میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہے، جو میں نے سارا اپنے پس منظر میں دیکھا ہے، میں ہزار گنا اسپریچولی، روحانی طور پر، فزیکلی جسمانی طور پر، اور مینٹلی ذہنی طور پر میں ہزار گنا پہلے سے زیادہ مضبوط، اور میرے ارادے جو ہیں وہ اور زیادہ مصمم ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ ہے وجہ کہ وہ مستعد ہیں، یہ ہے وجہ کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر ڈپریشن نہیں لیے، یہ ہے وجہ کہ ان کا جب عزم اور پیشن ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ان کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس ملک کی جو ہے تقدیر کو بدل دیں گے. کوسا صاحب یہ بتائیں، لاسٹ ہیئرنگ میں عمران خان نے ایک کرنل کے حوالے سے بات کی، کیا عمران خان کی بات مانی گئی ہے؟ کیا وہ جو لاسٹ ہیئرنگ میں عمران خان نے کرنل کے حوالے سے بات کی تھی، تو کیا وہ عمران خان کی بات مانی گئی ہے کہ جب میری وکلاء سے ملاقات ہوتی ہے تو اندر ایک کرنل موجود ہوتا ہے؟ وہ تو میرے سامنے بھی جب میں گیا تو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ وردی جیلر کی وردی میں تھے، لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کوئی اور تھے، لیکن میں نے ان کو اٹھایا، میں نے کہا میں تو بات نہیں کروں گا. مجھے تو اپنے دیکھیں نا، ایز اے میرے ایک پروفائل میرا وہ، اس لیے خان نے کہا یہ تو میری بیگم جب ہوتی ہے تب بھی یہ نہیں اٹھتا، آپ نے بڑا اٹھا دیا. میں نے کہا کہ میں نہیں تو میں سیدھا سپریم کورٹ جا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت کیس چل رہا تھا. میں نے کہا میں سیدھا وہاں جا رہا ہوں، آپ اٹھو گے تو میں بات کروں گا. تو اس لیے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ جن کے قبضہ میں ہے انہوں نے خان صاحب نے کہہ دیا. مروت صاحب کو دوبارہ سے ذمہ داریاں سننے میں آ رہا ہے کہ ملنے جا رہی ہیں، کیا آپ سیکنڈ کریں گے اس چیز کو؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں. آپ بھی بڑے فٹ ہیں، عمران خان صاحب بھی بڑے فٹ ہیں، دونوں کا فٹنس لیول بڑا ہائی ہے. آپ بڑے ہیں یا خان صاحب آپ سے بڑے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، لیکن کیا ظاہر ہے وہ میرے قائد ہیں اس لیے وہ بڑے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ مریم نواز کی تو خواہش نہیں ہے لکھپت جیل میں منتقل کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ 9 مئی کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید 9 مئی کسی کی چاہت تو نہیں ہے کوٹ لکھپت جیل بھیجنے کی؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ 9 مئی کی شاید کیسز پہ، چونکہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں جو چیف آف دی آرمی سٹاف نے جو تقریر وہاں فرمائی تھی، وہ تھی تو ساری سیاسی سیاق و سباق میں نہیں کرنا چاہیے تھی انہیں، مگر وہ 9 مئی پر جو ہے وہ 266 لوگوں کو 6 جون کے لیے طلب کیا ہوا ہے جیل ٹرائل کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی بات ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ خبر میں کوئی صداقت ہے، وہ یہاں سے شفٹ نہیں کریں. بہت شکریہ.